تابعین حضرات میں سے کچھ لوگ اپنے ہمسایہ یعنی پڑوسی کے مکان پہ تشریف لے گئے اور پڑوسی کے مکان پر تشریف لے جانے کے بعد اس بات کا مشورہ کیا کہ فلاں کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو اس کی تعزیت کرنے کے لیے اس کے مکان پر چلتے ہیں۔ تابعین حضرات کے اس مشورے کو پڑوسی نے عمل کیا اور عمل کرنا تھا۔ اس انتقال ہونے والے کے مکان پر وہ حضرات پہنچتے ہیں۔ یوں ہی ان حضرات کا قدم اس دنیا سے رحلت فرمانے والے کے مکان پہ پڑتا ہے۔ کس بات کا نظارہ کرتے ہیں کہ اس کا بھائی زار و قطار رو رہا ہے۔ تابعین حضرات نے کہا، آخر کار رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ معاملہ تو ہر ایک کے سامنے آنا ہے، چونکہ قرآن کا اعلان ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب اتنا مرنے والے کے بھائی نے سنا، اس نے کہا یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، جس نے بھی دنیا میں قدم رکھا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر وہ آخرت کی جانب ضرور رحلت فرمائے گا، لیکن میرے رونے کی وجہ کچھ اور ہے۔ معلوم کرنے والوں نے معلوم کیا رونے کی وجہ کیا ہے، زار و قطار اشک بہانے کی وجہ کیا ہے۔ تب مرنے والے کے بھائی نے جواب دیا تھا کہ میرے بھائی کے انتقال کے بعد غسل و کفن اور نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد جب اس کو قبرستان میں اتارا گیا، قبر میں اتارا گیا، تختہ وغیرہ مٹی وغیرہ دینے کے بعد تمام اعزاء اقربا اپنے اپنے گھروں پر واپس آ گئے، لیکن میری محبت کو گوارا نہ ہوا۔ میں کچھ دیر اپنے بھائی کی قبر کے برابر میں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد میں نے اپنے کانوں سے ایک آواز سنی، میرے عزیز، میرے برادر، میرے بھائی کی قبر سے آواز آتی ہے، اے میرے عزیزو، تم مجھے دفنا کر کے سب اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے ہو اور مجھے اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اپنے بھائی کی زبانی قبر کے یہ حالات سنے، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے قبر کے تختے کو ہٹانے کے بعد کس بات کا نظارہ کیا کہ میرے بھائی کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میں نے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے اپنے بھائی کی قبر میں دیکھے تو میں نے رہا نہ گیا، میری محبت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ میں نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی کے قریب کیا تو میرا ہاتھ بھی آگ میں جل گیا ہے۔ حضرات، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھلایا، کہا یہ میرا ہاتھ بھی جل گیا ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر کار آپ کے بھائی کو یہ عذاب کیوں دیا گیا ہے؟ کیا آپ کا بھائی نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کہا نہیں، بے شک 5 وقتہ نمازی تھا۔ کہا آپ کا بھائی کیا روزے نہیں رکھتا تھا؟ کہا نہیں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھا کرتا تھا، دیگر اعمال صالحہ بھی کیا کرتا تھا۔ کہا پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے بھائی کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تب بیان کرنے والے نے بیان کیا، میرے بھائی کو عذاب دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اعمال صالحہ تو کیا کرتا تھا، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے قبر میں یہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔